معرکۃ الآراء کامیابی کے بعد گزشتہ روز ایک معرکۃ الآراء پریس کانفرنس کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامیاب جنگ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ پاکستان نے سیز فائر کے لیے کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ ہماری جوابی کارروائی کے بعد بھارت نے سیز فائر کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ ہم نے اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بین الاقوامی مداخلت پر پہلے سے کی گئی بھارت کی جنگ بندی کی درخواست مانی۔ Indian authorities کی meeting press conference ہوئی ہے. They said that the DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first. Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. What's on the public record? What I have shown you just now. What was the public position of the Ministry of Defense of the Indian Armed Forces? Who was asking for non-escalation once the just retribution of Pakistan Armed Forces have gone? So I think the record publicly, the facts for themselves. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران مربوط طریقے اور ذمہ داری سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ فتح گائیڈ میزائل 1 اور 2 کو استعمال کیا گیا۔ بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال کی گئیں اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بیاس اور نگروتا میں برہموس کے سٹوریج کو تباہ کیا گیا۔ آدم پور اور بھوج میں S-400 نظام کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئیں اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود برہموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوج اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کے جی ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں موجود
ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سویلینز پر فائرنگ کرتی تھیں ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کے بعد مسئلہ کشمیر حل کرانے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کی اس پیشکش کو جنوب ایشیا میں پائیدار قیام امن کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت بڑھانے کا بھی ارادہ ظاہر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان کو مضبوط شراکت دار ملا ہے، پاک امریکہ تعاون امن اور سلامتی، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں بھی ہوگا۔ بھارتی فوج نے پاکستان کے ساتھ جھڑپ میں 5 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا ہے، جبکہ بالواسطہ طور پر مان لیا کہ ان کا رفال طیارہ پاک فضائیہ کے ہاتھوں گرایا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے شدید ٹرولنگ پر اپنا ایکس اکاؤنٹ لاک یعنی پروٹیکٹڈ کر دیا ہے، جس کے بعد کوئی ان کے سوشل میڈیا پیغامات نہیں دیکھ سکتا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وکرم مسری کو پاکستان سے جنگ بندی اعلان کے بعد ٹرولنگ کا سامنا تھا۔ پاکستان سے جنگ کے حامی بھارتیوں نے وکرم مسری کو غدار، بے شرم آدمی اور خاندان کے طعنے دیے تھے۔ بھارتی ایڈمنسٹریٹو سروس ایسوسی ایشن نے وکرم مسری سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایمانداری سے ذمہ داریاں نبھانے والے سول افسران پر بلا جواز ذاتی حملے قابل افسوس ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وکرم مسری کے گھر والوں کی تصاویر نکال کر بھارتی انتہا پسندوں نے ان پر رقیق حملے کیے۔ بھارت کی نامور سینئر صحافی عارفہ خانم شیروانی کو جنگ کے خلاف اور امن کے حق میں بیان دینے پر ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے نفرت انگیز مہم، دھمکیوں اور فحش پیغامات کا نشانہ بنایا جانے لگا ہے۔ عارفہ خانم دا وائر کی سینئر ایڈیٹر اور ایوارڈ یافتہ صحافی ہیں۔ ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے انہیں ملک دشمن اور غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ فیکٹ چیکنگ ادارے آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کے مطابق یہ ہراسانی محض اتفاقیہ نہیں، یہ ہندوتوا نائٹ نامی اکاؤنٹ سے کی جا رہی ہے، جو پہلے بھی کئی مسلم صحافیوں کو نشانہ بنا چکا ہے۔ بھارتی پولیس اور حکومت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ خاموشی ایسے حملوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس سے قبل بھارت میں دا وائر کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا تھا اور ایک پوسٹ جو کہ بھارتی حکومت کو پسند نہیں آئی تھی وہ ڈیلیٹ کروانے کے بعد اکاؤنٹ کو بحال کیا گیا تھا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر لاہور میں مسلم لیگ نون نے بھی یوم تشکر منایا۔ لبرٹی چوک میں منعقدہ تقریب میں پاکستان کی فتح پر لوگوں کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا اب کوئی دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تفصیلات لاہور سے زاہد شیروانی کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور کے لبرٹی چوک میں یوم تشکر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء، لیگی کارکنوں اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ تقریب میں گھڑ ڈانس اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا ہمارے پاس دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی ہے اور قابلیت بھی۔ میں پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہر فوجی کو سلام پیش کرتی ہوں، جن کی وجہ سے آج ہم لوگ چین کی نیند سوتے ہیں، پاکستان میں امن ہے، اور جس طرح پاکستان کی سرحدوں نے پاکستان کی سرحدوں کو پاک فوج جس کی محافظ ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے پاس قابلیت بھی ہے،
हमारे पास सलाहियत भी है और हमारे पास पाक फौज है। तकरीब के शुरा का कहना था कि भारत जारियत के जवाब में अफवाज पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब को हमेशा याद रखेगा। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर में यौम तशक्कुर के तौर पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए दिन भर रैलियां निकाली गईं। किला बाला हिसार में ढोल की थाप पर जश्न मनाया गया। सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी और अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों ने पाक फौज से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। देखते हैं दानियाल अजीज की रिपोर्ट। पेशावर का तारीखी किला बाला हिसार दिन भर यौम तशक्कुर की रैलियों का मरकज रहा। शहरियों ने ढोल की ताप पर भंगड़े डाले और कबायली रक्स भी पेश किया। इस मौके पर हर चेहरा खुशी से दमक रहा था और फिजा वतन से मोहब्बत के नारों से गूंजती रही। मैं कहूँगा कि हम लोगों ने भारत को एक दफा एक भरपूर जवाब दे दिया है। अगर भारत फिर से ये गलती करे तो हम भारत को इससे भी ज्यादा भरपूर जवाब देंगे। मैसेज पाक फौज को देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो है ना, आप लोगों ने जिस तरीके से ये जंग जीता है, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम जनरल मुनीर को भी सल्यूट करते हैं और जितने भी हमारे डिफेंस फोर्स है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या जो हमारे आर्म फोर्सेज है जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया है, हम सबको खराज तहसीन पेश मुबारकबाद। रैलियों में न सिर्फ सियासी और समाजी कारकुनों ने शिरकत की बल्कि अक़लियती बिरादरी ने भी जोश और खरोश से भरपूर शिरकत करके इत्तेहाद का पैगाम दिया। शहरियों ने कौमी परचम तामे पाक फौज के हक में नारे लगाए और हिंदुस्तान को पैगाम किया है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा कोशिश न करे वरना इससे बढ़ के उसको जो है ना जवाब मिलेगा। किला हिसार पर जश्न के दौरान आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया जिससे फिजा रंग और नूर से रोशन हो गई और शहरी खुशी से झूम उठे। कैमरामैन तारिक अली, रिजवान शेख और शाहिद अहमद के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान की जानिब से भारत की जंगी शिकस्त की खुशी में यौम तशक्कुर मनाया गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी जगह जगह रैलियां निकाली गईं और पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। मुसल्लह अफवाज की हिमायत में नारेबाजी की और उनके साथ इजहार यकजहती किया। तफसील देखिए राना जावेद की रिपोर्ट में। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी, शहरी खुश। यौम तशक्कुर बनाने के लिए कराची में जगह जगह रैलियां निकाली गई। प्रेस क्लब पर अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पर शहरियों का इजहार तशक्कुर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के कारकुनान, टीम ऑफ रोड्स पाकिस्तान के मेंबरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा हुई, जहां सबने यकजुबान होकर पाकिस्तान आर्मी चीफ समेत पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सरबराहों, अफसरान और जवानों को सलाम पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है, आवाम अपनी फौज के साथ है। आइंदा अगर भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जाहिरियत की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत भी इंसाफ हाउस से रैली निकाली गई। शुरका शारा फैसल से होते हुए निशाने पाकिस्तान सीयू तक पहुंचे। शुरका ने भारतीय जाहिरियत के खिलाफ नारे लगाए और मुल्क के दिफा के अज़्म का इजहार किया। जबकि लांडी, कोरंगी, हब रिवर रोड, भैंस कॉलोनी, मलीर और दीगर इलाकों में भी जगह जगह पाक अफवाज से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर के हवाले से रैलियां निकाली गयी। शुरका ने पाकिस्तानी परचम के साए तले मुत्तहिद होने का इजहार किया। कैमरामैन अदनान जैदी, शाहिद इस्माइल और ज़ेर ज़मीर के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर वाक़े निहत्थे कश्मीरियों के घर तो गोलाबारी से तबाह कर दिए, लेकिन उनके जज्बों और बुलंद हौसलों को कमज़ोर न कर सका। वादी नीला में मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी, उनसे जानते हैं। जी आरिफ। कंट्रोल लाइन में वादी नीलम के उस इलाके में मैं मौजूद हूँ जहाँ बिल्कुल सामने मेरे कंट्रोल लाइन है। भारतीय फ़ौज की गोलियों और मोर्चों के बिल्कुल सामने मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। नीलम में ये एक ऐसे घर में हूँ जहाँ पे भारतीय फ़ौज का एक गोला आके लगा है और उसने यहाँ घर को न सिर्फ तबाह किया बल्कि यहाँ के लोगों को बुरी तरह मुतासर किया। इस घर के जो मालिक हैं उनसे हम बात करते हैं, वो बताएँगे कि ये हुआ क्या। हम खाना तैयार कर रहे थे, जब इंडियन फायरिंग हुआ तो हमने जान बचाई। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जान बच गई है। हौसले हमारे बुलंद हैं फिर भी इस्लाम की खातिर और पाकिस्तान की खातिर कि अल्लाह पाकिस्तान को कायम रखेगा। जिंदगी भर की जमा पूंजी एक लम्हे में भारतीय फौज की गोले का निशाना बन के उस तमाम जमा पूंजी ज़ाया हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के बसने वाले लोगों का हौसला बहुत बुलंद है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस के लिए फैसला आइंदा 48 घंटों में होने का इम्कान है। जराए का ये बताना है कि मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे।
پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی صورتحال اور کشیدگی کے سبب پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے میچز ملتوی کرنے اور انہیں متحدہ عرب امارات میں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے پی ایس ایل انتظامیہ اور فرنچائزرز میں مشاورت بھی ہوئی۔ اب پی ایس ایل 10 کے 8 میچوں کے لیے فیصلہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے، جبکہ فائنل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی مصروفیات کے سبب ایونٹ کھیلنے کے لیے غیر ملکی کھلاڑی دستیاب نہیں ہوں گے اور فرنچائزز کا انحصار مکمل طور پر مقامی کھلاڑیوں پر ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مالی معاملات کے لیے سیزن 10 مکمل کرانا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی اور عدم تحفظ کے خوف سے آسٹریلوی کرکٹرز دوبارہ سے واپس جا کر انڈین پریمیئر لیگ کھیلنے پر ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق کرکٹرز حفاظت اور سیکیورٹی کی بنیاد پر دوبارہ بھارت جا کر آئی پی ایل کے بقیہ میچز کھیلنا نہیں چاہتے۔ میڈیا کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ ان کھلاڑیوں کے فیصلے کی حمایت اور ان کا دفاع کریں گے جو آئی پی ایل نہیں کھیلنا چاہتے۔ آئی پی ایل میں حصہ لینے والے کھلاڑی اور سپورٹ اسٹاف کے کچھ اراکین بحفاظت وطن واپس پہنچ چکے ہیں، تاہم ابھی کوچز رکی پونٹنگ اور بریڈ ہیڈن بھارت میں ہی ہیں۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق بھارت سے واپس آنے والے کرکٹرز پریشانی کے عالم میں ہیں۔ بھارتی میڈیا نے کھلاڑیوں کو منگل تک واپس بلانے اور 16 مئی سے لیگ شروع کرنے کا بتایا ہے۔ آسٹریلوی کرکٹرز غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، ان پر یہ بھی دباؤ ہے کہ واپس نہ گئے تو آئندہ ایڈیشنز میں مشکل ہو سکتی ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ کھلاڑی جو بھی فیصلے کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے اور کرکٹ آسٹریلیا اس کا دفاع کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ کھلاڑیوں کے فیصلے کا اثر مستقبل میں ان کے خلاف نہ ہو۔